صبح نماز کے بعد تھوڑی واک کر رہے ہیں، اس وجہ تھوڑا لیٹ ہو گئی سی، رات میں ٹر پینا سی ساڑھا دل سی کہ کھڑکیاں پہنچن تو پہلے ایسے ہی پہنچی ہے جناب ماشاء اللہ جہاں بندہ جس فیلڈ سے کام کر رہا ہوتا ہے تو جدوں تھوڑی جی پروموشن ملتی تو انہوں خوشی ہوتی ہے جی ہے یہ ڈیوٹی رب کے کار کی ڈیوٹی جی ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے ساتھ میں ماشاء اللہ منصور صاحب ایم فل کیا ہے جی ایم فل سارے تو بندے ایم فل کو نہیں جانتے ہوں گے جی تو کس طرح ہوتا ہے جی ایم فل ایم اے کے بعد ہوتا ہے ماشاء اللہ ایم اے کے بعد ایم فل کیا اور ایم فل کر کے تو ماشاء اللہ سنت رسول چہرے پہ جی اندر والے معاملات تو ابھی نہیں کھول رہے منصور صاحب تو ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ داڑھی دیکھ کے ہیں الحمدللہ ایم فل بندے نے کیا ہے تو نبی کی سنت زندہ کی ہے اس پوزیشن پہ یہ تو جس کو پتہ نہیں ہے وہ تو نہیں بتا سکتا نا جی اتنی ڈگری حاصل کر کے تو بندہ نبی کا دیوانہ بھی ہو یہ اس کی خوش قسمتی ہے الحمدللہ اس طرح ہم بتا رہے ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی فیلڈ ہے جی کوئی بھی کام ہے میں سوچ رہا تھا کہ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں جمعے کے دوران وہ بھی میرے خیال سرکار کی بات ہی کرتے ہوں گے نہ ماننے والے لوگ جمعہ یہ خطاب کہاں سے شروع ہوتا ہے نہ ماننے والے لوگ وہ بھی تو بات میرے نبی کی کرتے ہیں سبحان اللہ لیکن مقدر اپنے اپنے کوئی تعریف کر رہا ہے تو کوئی عیب تلاش کر رہا ہے یہ قسمت اپنی اپنی اللہ نے جو ہم پہ کرم کیا کھڑکیوں کی خوشی الحمدللہ بہت زیادہ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ کھڑکیاں بن کے آئیں تو دلی سکون ہوا میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح خوشی ہو رہی ہے تو جب مرشد آئے گا تو کیا معاملات ہوں گے سبحان اللہ مرشد جب آئیں گے تو کیا معاملات ہوں گے ابھی بس ٹائم تھوڑا ہے کہ تھوڑی سی ایک بات کر کے کیونکہ ہمارا منصور صاحب نقش بندی سلسلہ ہے تو بندہ ایک دن میں کامیاب نہیں ہوتا ابھی ہسٹری ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کام کو حاصل کرنے کے لیے بچے کو بٹھا دیں نیچے جو اٹھنا نہیں دھیان ذرا پہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نیچے بیٹھیں نہیں پانی بعد میں بیٹھ گئے ابھی یہ ہماری خوش قسمتی نا تھوڑا سا دھیان بدل جاتا ہے نا بات ہمارا کون سا ہم خطیب ہے جو موضوع بنا کے آنا ہے ادھر موضوع نہیں بنتے ادھر بات سرکار کی ہوتی ہے ادھر بات موضوع کے بغیر ہی چلتی ہے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نہ ماننے والے بھی بات سرکار کی کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم جس نے مانا الوداع ونہایا کی ایک حدیث شریف ہے ایک عورت اپنا سارا خاندان چھوڑ کے اپنے سسرال بھی چھوڑ دیے اپنے ننیال بھی چھوڑ دیے اپنے ددیال بھی چھوڑ دیے ہیں سارے خاندان کو چھوڑ کے وہ خامد کو بھی چھوڑ دیا سسر کو بھی چھوڑ دیا سارے خاندان کو چھوڑ کے پیسہ بھی چھوڑ دیا تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئی سارا کچھ چھوڑ دیا صرف ایک بیٹا ساتھ لے کے تو سرکار کی بارگاہ میں آئی اب میں بتانے لگا ہوں کہ کس طرح قربانیوں کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئی آپ کی عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سارا کچھ چھوڑ کے آ گئی پیسہ بھی چھوڑ دیا رشتہ دار بھی چھوڑ دیے سسرال بھی چھوڑ دیا ننیال بھی چھوڑ دیا ددیال بھی چھوڑ دیا صرف ایک بچہ یا رسول اللہ صرف ایک بچہ ساتھ لے کے آئی ہوں اور وہ بچہ آپ کی نوکری کرے گا
تو میں بی بی فاطمہ تو زہرا کی نوکری کروں گا. تو یا رسول اللہ میرا بچہ آپ کی نوکری کرے گا تو میں حضرت عائشہ صدیقہ کے برتن دھوں گی. میرے نبی اتنا خوش ہو گئے کہ وہ ساری جائیداد چھوڑ کے سارے رشتہ داری چھوڑ کے تو وہ عورت آئی, اسلام قبول کیا تو نوکری شروع ہو گئی. تو میرے نبی آپ نے دیکھا وہ بچہ بڑا جوان اتنا خوبصورت, تو ماشاءاللہ اس بچے کی ڈیوٹی لگ گئی صحابہ صوفہ کے چبوترے پر. اب صحابہ صوفہ کے چبوترے پر صحابیوں کی خدمت کے لیے اس کی ڈیوٹی لگ گئی. تو والدہ کی ڈیوٹی لگ گئی عورتوں کی طرف. اب اس کی ڈیوٹی لگ گئی. حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو آیا, اتنا خوبصورت بچہ, اتنا پیارا اس کا قد, اتنی پیاری اس کی آنکھیں. حضرت انس بن مالک آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جس طرح سرکار آ کے صحابہ صوفہ کے چبوترے پہ بیٹھتے, یا کوئی دایا بند حیا کی حدیث ہے تو سرکار بیٹھتے تو بڑے غور سے سرکار کی بات سنتا, بڑے غور سے. آپ حضرت انس بن مالک آپ فرماتے اتنے غور سے سرکار کی بات سنتا. نماز کا وقت ہوتا, اتنی دل سے نماز پڑھتا, گفتگو کرتا تو اتنی پیاری گفتگو کرتا. کس وجہ سے کہ میرے نبی کی صحبت مل گئی ہے, میرے نبی کی صحبت مل گئی. اب وہ ڈیوٹی شروع ہو گئی, والدہ عورتوں کی طرف, بیٹا صحابہ صوفہ کے چبوترے پر. اب ڈیوٹی شروع ہو گئی, والدہ ادھر خدمت کر رہی, بیٹا ادھر خدمت کر رہا ہے. کہ سرکار اتنا خوش ہو گئی, آپ اتنا خوش ہوئے کہ تھوڑے عرصے بعد ان کے تذکرے شروع ہو گئے کہ یار وہ کیسی عورت ہے کہ اپنا سارا کچھ ہی چھوڑ کے آ گئی, پیسے کی پرواہ نہیں کی, دولت کی پرواہ نہیں کی, رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی. اتنی اس کی تعریفیں شروع ہو گئی. تو اس کا بیٹا اتنا خوبصورت, اس طرح میری بات مانتا ہے, اس طرح میرے دل کو خوش کرتا ہے. اب ان کی تعریفیں شروع ہوئی, اتنی تعریفیں, سرکار اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹا بیمار ہو گیا. بیٹا بیمار ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کا آخری وقت آ گیا. اب بچے کا آخری وقت آیا تو میرے نبی آپ تک پیغام پہنچا. تو آپ آئے تو آپ نے فرمایا اس کی کفن کی, اس کے دفن کی تیاری کرو, تو اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. یکدم آپ نے دیکھا, اسے دیکھ کے تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آگے دیکھتے رہے, کچھ دیر دیکھتے رہے, سارا پروگرام بن گیا. بھی اس کے کفن کی تیاری کرو, اس کے دفن کی تیاری کرو, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. تھوڑی دیر چارپائی کے پاس, ڈیڈ باڈی کے پاس تھوڑی دیر میرے نبی کھڑے ہوئے, آنکھوں سے آنسو ہے. یکدم چہرہ چینج ہوا, یکدم چہرہ چینج ہوا. یار جو اتنی قربانی دے کے آتا ہے, اگلے الفاظ آپ سے سنے نہیں جائیں گے. یکدم میرے نبی کا چہرہ چینج ہوا, چہرہ چینج ہوا. آپ نے فرمایا بھی ابھی کفن دفن کا انتظام نہیں کرنا, اس کی والدہ کو بلاؤ. آپ اندر چلے گئے. سبحان اللہ. ہائے والدہ کو بلاؤ. تو میرے نبی آپ اندر چلے گئے. والدہ کو پیغام ملا کہ بچہ رخصت ہو گیا. تو راستے میں گرتی گرتی, ٹھوکریں کھاتی کھاتی والدہ جب میت کے پاس پہنچی تو بیٹا تو یار خدا کی قسم, بچے کو تو سائیکل کی چوٹ لگ جائے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا, تو بچے کو تو ایک چھوٹا سا پتھر لگ جائے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا. تو وہ ماں کفر سے آئی اسلام کی طرف, سارا کچھ چھوڑ کے, برادری چھوڑ کے, ہر چیز چھوڑ کے اسلام قبول کیا. تو بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس آئی, پاؤں کی طرف کھڑی ہوئی, پاؤں کو سینے سے لگایا, سینے سے لگایا, سر کی طرف آئی, ماتھا چوما, اس کو گلے لگایا, آنکھوں میں آنسو آئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے بھی آنسو رک گئے. تو صحابہ کرام بیٹھے ساتھ. اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹوں کیا آپ کا کلاس فیلو چلے گیا؟ انہوں نے کہا جی چلے گیا. واقعی چلے گیا؟ جی چلے گیا. واقعی چلے گیا. 3 دفعہ پوچھ گئی. تو وہ عورت جا کے مسجد نبی میں بیٹھ گئی. مسجد نبی میں بیٹھی تو ہاتھ اٹھا لیے اوپر, ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ, میں اپنا سارا کچھ چھوڑ کے, میں کفر چھوڑ کے, دولت چھوڑ کے, رشتہ داری چھوڑ کے, تو یا اللہ میں اسلام قبول کر کے تیرے نبی کی بارگاہ میں آؤں, تیرے نبی کی بارگاہ میں آؤں.
وہ دعا کے لیے بیٹھ گئی، مسجد نبی میں بیٹھ گئی تو کہتی کہ یا اللہ اگر تو نے ہماری دلجوئی نہ کی تو بت پرست تانا دیں گے، یا اللہ اگر تو نے ہماری دلجوئی نہ کی تو کافر تانا دیں گے، تو یا اللہ میں تو سارا کچھ چھوڑ کے آئی تو میں اب لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ نبی کے پاس گئی ہے اور اپنا بیٹا دعا دیا۔ یا اللہ میں پہلے روئی ہے، پھر اس نے دعا کی کہ یا اللہ تو اگر جان لینے پہ قادر ہے تو یا اللہ تو جان دینے پہ بھی قادر ہے، یا اللہ اگر میرے بچے کی جان واپس نہ آئی تو یہ کافر تانا دیں گے کہ تم اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں گئی، تم نے پیسہ چھوڑ دیا، رشتہ داریاں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنا بچہ دعا لیا۔ تو وہ عورت دعا کی، خدا کی قسم میرے اللہ کے آگے التجا کی، یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے نبی کی عزت پہ حرف نہ آ جائے، یا اللہ میرے نبی کی عزت پہ حرف نہ آ جائے۔ دعا ہوئی، یہ دعا ہوئی، سرکار کا نام آیا تو خدا کی قسم وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، اٹھ کے بیٹھا تو ماں نے گلے سے لگایا ہے، گلے سے لگایا تو دونوں اونچی اونچی اسلام قبول کیا تھا نا، تو دونوں اونچی اونچی آوازیں لگانے لگے کہ دیکھو لوگو ایمان سچا، دیکھو لوگو اسلام سچا، دیکھو لوگو میرا نبی سچا۔ ہائے ہائے، تو خدا کی قسم اللہ پاک نے اس کی جان واپس بھیجنی پڑی نا، تو میرے نبی کی عزت کی خاطر کہ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرح قربانی دے کے یہ میرے محبوب کی خاطر قربانی دے کے آئی، تو اللہ پاک نے اس بچے کی جان واپس دی۔ تو خدا کی قسم وہ آخری صحابی کی یعنی کہ جو خلافت تھی اس وقت تک وہ بچہ زندہ رہا، تو میرے دوستو الحمدللہ ہمیں وہ قربانیاں دینی نہیں پڑی، ہمیں اس طرح تڑپنا نہیں پڑا، تو الحمدللہ یہ وہ میں ہے جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو بصیر بخاری